السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرض جاں کی آنے والی قسط کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے، نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قرض جاں میں ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہیں اور باہر گاڑی کا ہارن ہوتا ہے، تو صدف کہتی ہے کہ برہان آ گئے ہیں، میں انہی کے ساتھ ناشتہ کروں گی، اور نشوہ سوچتی ہے کہ ابھی یہ دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ان دونوں کی۔ اور پھر صدف کی ماں کہتی ہے برہان کے باپ سے کہ عاصم سے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے برہان جیسا لڑکا مجھے ملے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور برہان کا فون آ جاتا ہے نشوہ کو کہ میں گاڑی بھجوا رہا ہوں، آپ آفس آ جائیں۔ تو نشوہ سوچتی ہے کہ اگر جانا ہی تھا تو صبح جاتے ہوئے ساتھ لے جاتے، اب جو دوبارہ سے گاڑی بھجوا رہے ہیں، کمال ہے، حد ہو گئی ہے۔ اور پھر ہم نے قرض جاں کی آج کی قسط میں دیکھا کہ نشوہ کی کزن کی شادی تھی بینش کی، اور دونوں نشوہ اور وہ دونوں پالر میں تھی، تیار ہونے کے لیے بینش دلہن بننے آئی تھی اور وہ ساتھ ساتھ نشوہ کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی ذرا اور تیار ہو جاؤ، اچھی طرح ذرا بال بنوا لو، لیکن وہ کہتی نہیں میں ایسی ٹھیک ہوں، بس ٹھیک ہے، میں اچھی میں ڈریس اپ ہو گئی ہوں اور میرے بال بس میں ہلکے پھلکے اس کو کروا لوں گی اسٹائل۔ تو وہ کہتی ہے نہیں دیکھو، میری شادی کی خوشی میں تم کروا لو، تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ان کے پارلر کے ایک لڑکی آ کر کہتی ہے کہ باہر آپ لوگوں کی گاڑی آ گئی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو جلدی کرو، جلدی سے تم تیار ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں فون کی بیل بجتی ہے نشوہ کی، اور وہ اسکرین پر دیکھ کر کہتی ہے ارے سر برہان کا فون آ رہا ہے، میں نہیں اٹھا رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے آفس میں ہی بلا لیں۔ تو بینش کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج میری شادی ہے، بلکہ وہ بھی آفس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بھی تو انوائٹڈ ہے میری شادی میں، اور پھر تم فون اٹھا لو، ہو سکتا ہے کوئی اور بات انہوں نے کرنی ہو۔ تو نشوہ جب فون اٹھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں تو آ جائیے باہر، میں آپ لوگوں کو پک کرنے آیا ہوں۔ تو نشوہ بہت حیران ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پک کرنے آئے ہیں، اور پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ ہاں 10-15 منٹ لگیں گے، اور وہ بڑے حیران ہو کے بینش کو بتاتی ہے کہ وہ سر برہان آ گئے ہمیں لینے کے لیے۔ اور پھر جب وہ پارلر سے باہر نکلتی ہیں تو برہان نشوہ کو دیکھ کر کھوسا جاتا ہے، کیونکہ نشوہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور وہ ہمیشہ بہت سمپل رہتی ہے، اور آج ہلکا ہلکا میک اپ اور خوبصورت ڈریس، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور اس طرح شادی کی تقریب میں وہ اس کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اور پھر رخصتی کے بعد دونوں کزنس جو ہیں نشوہ اور صدف کو برہان کے ساتھ اس کے بینش کے گھر بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے بینش کو وہاں سیٹ کر دیں۔ اور پھر وہاں پہ یہ لوگ نشوہ جو ہے وہ برہان سے کہتی ہے کہ آپ ہماری تصویریں لے دیں، وہ سب کی تصویریں لیتا ہے اور پھر اس کو الگ سے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ آپ ذرا مسکرائیں اور میں ابھی تصویر لینا چاہتا ہوں۔ تو بینش بڑا مسکراتی ہے اور کہتی ہے ارے واہ، اجازت لی جا رہی ہے کہ میں ابھی تصویریں لیتا ہوں۔ اور اس طرح سے بہت اچھے انداز میں یہ سارا تقریبہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بینش کے گھر سے واپس آتے ہوئے چونکہ صدف باہر سے آئی ہے تو اس کو گھمانے کے خیال سے اس کو فوڈ اسٹریٹ لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ چائے پیتے ہیں اور باتیں چلتی ہیں، اور مستقبل کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، تینوں اپنے اپنے اظہار خیال کرتے ہیں، جس میں کہ نشوہ کہتی ہے کہ میں نے تو شادی کا نہیں سوچا ہے کیونکہ میں اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنی ماں کی ساری خوشیاں جو ان کو زندگی میں نہیں مل سکی وہ ان کو دلا سکوں۔ اور عاصم جو ہے برہان جو ہے وہ ساری باتوں سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور گھر آ کر بھی وہ یہی سوچتا ہے اس کی باتوں کو۔ اور پھر وہ جب واپس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ باپ جو ہے وہ البم کھولے بیٹھا ہوا ہے اور نیند میں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ اپنے ماضی کے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔
اور اس طرح سے برہان بھی سمجھ گیا ہے کہ جو بسمہ ہے، بسمہ آنٹی جو ہے وہ اس کے والد کی پسند ہے۔ اور پھر جب صدف کی والدہ جو ہے وہ جب عاصم کے ساتھ بیٹھتی ہے اور کافی پی رہی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ یاد کرتی ہے وہ دور کہ جب ہم لوگ یہاں رہا کرتے تھے اور ہم تینوں میں تم اور بسمہ کیسے ہم لوگ اکٹھے ہونے کا موقع بنا لیتے تھے اور ہم لوگ بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور کتنا مزہ آتا تھا۔ اور پھر اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے، اور پھر اس سے اس کی شادی کی بات کرتی ہے کہ یہ برہان کی والدہ کیسی تھی، یقیناً تمہیں پسند سے شادی کی ہوگی۔ تو پھر یہ وضاحت ہوتی ہے کہ برہان جو ہے وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے بلکہ اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے، اور اس نے شادی کی ہی نہیں، یعنی وہ تو بسمہ کے کو پسند کرتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بسمہ سے شادی کرے، لیکن جب اس نے نشوہ کے والد سے شادی کے لیے ہاں کر دی تو پھر برہان نے عاصم نے ساری عمر شادی ہی نہیں کی۔ تو اب یہ بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ جو برہان ہے وہ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے بلکہ اڈاپٹیڈ بیٹا ہے، لیکن اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی ہے اور بہت لائق فائق وہ بچہ ہے۔ اور وہ اس کی جو کزن آئی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ بہت خواہش رکھتی ہے، کہتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی لڑکا، برہان جیسا لڑکا مجھے ملے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اور ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی کافی ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں نشوہ کو ذرا کھٹکتی ہے، لیکن وہ خود ہی سوچتی ہے کہ میں کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آپس میں فرینک ہیں، باتیں کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر وہی جو اس کا کزن ہے عمار، وہ پھر اس کے راستے میں اس سے ٹکرا جاتا ہے، اور جب وہ گھر واپس آتی ہے اور سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہے تو اور اس کے ساتھ روٹ بڑا پیش آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جن آسمانوں پہ آج کل اڑ رہی ہو نا، میں وہ سب ختم کروا سکتا ہوں، میں ڈیڈی سے کہہ کے میں تمہارا آفس جانا بھی بند کروا دوں گا، کیونکہ وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ یہ برہان کے ساتھ وہاں آفس میں کام کرتی ہے اور برہان کو اہمیت بھی دیتی ہے۔ تو نشوہ اسے کہتی ہے کہ اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لو، ویسے جو تمہارا کیس ہے وہ دوبارہ ری اوپن بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے تمہیں ایک اچھی وکیل کی ضرورت تو پڑے گی، اور سوچ لو اگر گھر میں وکیل ہوگا تو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں سگریٹ دے کر کہتی ہے کہ یہ فضول کام کرنا ہو تو گھر سے باہر جا کر کیا کرو، ورنہ میں بڑے ابو کو بتا دوں گی اور پھر تم آسمان سے زمین پر گر پڑو گے، اور پھر اپنے کمرے سے چلی جاتی ہے۔ یہ تھی خوبصورت کہانی آج کی قصے کی قرض جاں۔